لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احسان اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان پر قابو رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھ سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکلنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکلنے پر بھی سوراخ باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے مناؤ گے تو اس کے غرور کو کبھی مت ٹوٹنے دینا۔ ہمیشہ اس انسان سے تعلق رکھو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ مخلص ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے کسی کو معاف کرنا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے اللہ قریب ہوتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دکھ اور درد دیا ہوا بھول جائے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استخارہ کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استخارہ مشکلات کا حل ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے، اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے،
پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ اس کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہاری حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ روکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ وہ اعمال ایسی ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ ابھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضرورت پوری ہو رہی ہو تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ، مجھ سے جرم ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو بہت سے لوگوں سے گناہ ہوتا ہے، وہ معافی نہیں مانگتے، یہ اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ رات تھی، میری اللہ سے وہ پہلی ملاقات تھی۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدے کے لیے چنا گیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو۔ آنسو بہت قیمتی ہیں، اسے اپنے رب کے سامنے بہاؤ۔ کن لوگ لاکھ کہے یہ ممکن نہیں، میں نے اس کے کن سے تقدیر بدلتی ہوئی دیکھی ہے۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ وہ جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے وہ نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے۔ رب ملا تو سب ملا، سب ملا رب نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اکثر لوگ تو توڑ جاتے ہیں لیکن رب ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک سمندر ہے جسے کنارے پر کھڑا انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی گہرائیوں میں اترنا ہوگا۔